السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 10 ہے۔ اسباب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سی بات۔ رزق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، رزق کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں سے نے سنی تھی مختصر سی بات، ہم ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ رزق میں اموال ہے، اولاد ہے، عزت، صحت، سکون اور اطمینان، علم، عمل، اچھی عادات، آسانیاں، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں، یہ سب چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ یہ جو اسباب رزق کا کورس ہے، یہ رزق کی ساری صورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض ایسے اسباب غنا ہیں جن سے ان تمام چیزوں میں آمدنی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے خطرناک اسباب فقر ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے۔ تو صرف مال ہی رزق نہیں ہوتا، جب بہت سارا مال آ جائے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ سبب غنا ہم نے 7 سن لیے ہیں۔ سبب غنا نمبر 8 ہے گھر میں کھجور رکھنا۔ کہا گیا ہے جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس گھر والے بھوکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کھجور گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق ہے رزق کے نظام سے۔ جس طرح رمضان المبارک میں مسلمانوں کے گھر تازہ کھجوریں رہتی ہیں، اسی طرح پورا سال رہنی چاہیے۔ کھانا اس کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار یا کم مقدار میں بھی کھا سکتے ہیں، اور بچوں کو بھی ٹافی اور چاکلیٹ کے بجائے کھجور دیں اور مصنوعی میٹھے کی جگہ قدرتی میٹھا کھائیں۔ ایک خاص قسم کی کھجور ہے اجوا، جو کہ مدینہ منورہ کی ہے۔ اب تو ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 عدد کھا لے تو وہ پورا دن ہر قسم کے زہر اور سحر سے محفوظ رہے گا۔ زہر اور سحر یعنی جادو سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی کہ آپ کے امیون سسٹم کو اتنا مضبوط کر سکتی ہے نہار منہ کھانے سے۔ تو اگر آپ 7 دانے نہ بھی کھا سکیں تو 1 کھجور روزانہ کھائیں، یہ ہماری تجویز ہے۔ باقی یہ کہ کھجور کا گھر میں ہونا تو ضروری ہے، اس کا تعلق رزق کے نظام کے ساتھ ہے۔ آئے ہوئے مہمانوں کا بھی اس سے اکرام کریں، جو کہ اچھی چیزوں سے ہی کرنا چاہیے۔ یہاں یہ سبب مکمل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبب غنا نمبر 9۔ سبب غنا نمبر 9 ہے روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ فرمایا روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 مرتبہ جو کہے گا اس کو کبھی بھی فقر نہیں آئے گا۔ یہ بہت خاص کلمہ ہے، تو اس کی تاثیر بھی بہت ہے، فوائد بھی بہت ہیں۔ دن میں 100 مرتبہ اس کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس کلمے کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اس کا مطلب لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، اگر اس کلمے کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو 100 مرتبہ کہیں گے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ ہے گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ آپ جب 100 مرتبہ اس کو کہیں گے تو شروع میں 3 دفعہ مطلب کو بھی دہرا لیں، پھر 97 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔
یہ دیکھیں وظیفہ بھی آ گیا آپ کے پاس، مستند اور پکا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ 99 یعنی 99 بیماریوں کے لیے دوا ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ باقی جو 98 بیماریاں ہیں وہ غم سے اوپر کی ہیں۔ ایک اور بات، اس میں اگر ہم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو بری عادات ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ پہلے بتایا 100 مرتبہ کہنے کا تعلق رزق کے نظام کے ساتھ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ ایڈیشنل 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینے سے بری عادات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر پریشانی کسی بری عادت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کل 135 مرتبہ ہو گئی 24 گھنٹے میں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کی تجویز نہیں ہے، کیونکہ یہ دوا ہے تو اوور ڈوز بھی نہیں کرنا ہے۔ بری عادات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا پڑتا ہے، عزم ارادہ بھی کرنا ہوتا ہے، دعا مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی اور ماہرین سے مشورہ کرنا ہوگا۔ یہ سب تدابیر ہیں بری عادات کو ختم کرنے کی، جن میں سے ایک ہماری تجویز کردہ تدبیر ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ بری عادت کے پیچھے پڑنے کے بجائے کسی اچھی عادت کو اپنا لیں، یہ بھی بہت بہترین مشورہ ہے۔ آج کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔